السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اپنی خیر و برکت میں، اپنی رحمتوں میں، عافیت اور سلامتی میں رکھے، آمین ثم آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوبصورت نام ہے الوہاب، بہت زیادہ دینے والا۔ جانتے ہیں الوہاب کیسا دینے والا ہے؟ بن مانگے عطا کرتا ہے، بغیر کسی غرض کے دیتا ہے، بغیر کسی معاوضے کے دیتا ہے۔ جو دنیا اور آخرت کا مالک ہے، بندے کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو اس کی عطا، اس کی سخاوت کا نتیجہ نہ ہو۔ الوہاب وہ ہے جس کی رحمت کے خزانے وسعت والے ہیں، وہ جس کو بہتر جانتا ہے اپنی رسالت سونپ دیتا ہے، جو نیک اولاد عطا کرتا ہے، جس نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام عطا کیے، جس نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام عطا کیے۔ الوہاب وہ ہے جس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان کے بھائی ہارون کو نبوت عطا کی، جس کی عطا میں کسی کا کوئی دخل نہیں، جو جیسے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے۔ الوہاب وہ ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، کسی کو بیٹا دیتا ہے، کسی کو بیٹی دیتا ہے، کسی کو دونوں عطا کرتا ہے، کسی کو بانجھ بنا دیتا ہے، جو ایمان پر ثابت قدمی عطا کرتا ہے۔ الحلیمی نے کہا الوہاب وہ ہے جو حق کے بغیر نعمتیں عطا کرتا ہے، جو عطا میں فضل کرنے والا ہے۔ اس نام کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی عبادت اس نام کے ذریعے کیسے کی جائے؟ پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے اور اخلاص کے ساتھ اسی ایک کی عبادت کی جائے۔ وہی ایک ہے، ہر چیز کو عطا کرنے والا ہے، اس کی عطا کو نہ گنا جا سکتا ہے، نہ شمار کیا جا سکتا ہے۔ وہی قوت عطا کرنے والا ہے، وہی رزق عطا کرنے والا ہے، وہی ہدایت اور ایمان عطا کرنے والا ہے۔ یہ سب کچھ وہ مخلوق سے کوئی معاوضہ اور بدلہ چاہے بغیر عطا کرتا ہے۔ تو مخلوق کو چاہیے
کہ وہ اپنی ساری محبت کو اسی ایک کے لیے خالص کرے اور اسی ایک وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو اس کی فرما برداری کے راستے میں استعمال کیا جائے، اس کی ناراضی کے کاموں سے بچا جائے، اور اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی دینی اور دنیاوی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیا جائے۔ شکر گزاری کے یہی راستے ہیں، فرما برداری کے لیے نعمتوں کو استعمال کرنا اور ناراضی کے کاموں سے بچانا، پھر دنیا کا بدلہ چاہے بغیر اللہ تعالیٰ کے دین کو لوگوں میں پھیلایا جائے، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استطاعت دی ہو اسے چاہیے کہ وہ اس صفت کو اپنائے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال، عزت اور علم کو لوگوں میں پھیلائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے اس نام سے سچا تعلق نصیب فرمائے اور اس کا حق ادا کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوبصورت نام الوہاب کا تقاضا ہے کہ بغیر کسی معاوضے کے دین کو لوگوں میں پھیلایا جائے اور لوگوں میں وہ سب کچھ عام کیا جائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے۔ لوگوں کو عزت دے، لوگوں کو علم دے، لوگوں کو مال عطا کرے، اور یوں الوہاب سے تعلق رکھ کے عظیم اخلاق اختیار کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوبصورت نام ہے الستیر۔ یہ بھی ان ناموں میں سے ہے جو انسان کے اندر عظیم اخلاق پیدا کرتے ہیں۔ الستیر وہ ہے جو بندے کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے، جو قیامت کے دن بندوں کے عیوب پر پردہ ڈالے گا۔ اس نام کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام الستیر کے ذریعے اس کی عبادت کیسے کی جائے؟ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے جو اپنے بندوں پر حلیم ہے، جو ان کے عیوب کو ڈھانپتا ہے، جو انہیں رسوا نہیں کرتا، جو انہیں سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ اور اس وصف کا تقاضا ہے کہ ساری محبت اسی کے لیے ہو، اور محبت، اخلاص اور تعظیم کے ساتھ اسی اکیلے کی عبادت کی جائے۔ اس نام کا تقاضا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے حیا کی جائے۔ وہ اپنے بندے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، پھر بھی اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، اسے رسوا نہیں کرتا۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے اس رب عظیم کا ادب کرے، اس سے حیا کرے جو اسے ہر حال میں دیکھتا ہے، جس سے بندے کا
جس سے بندے کا کوئی چھپا ہوا معاملہ بھی چھپا ہوا نہیں رہتا۔ وہ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اسے چھپائیں، ظاہر نہ کریں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ لوگوں کی پردہ پوشی کرے، بے حیائی کی باتوں کو نہ پھیلائے۔ تو اے الستیر کے بندو، جب آپ جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الستیر ہے، وہ الحلیم ہے، وہ پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے، وہ پردہ پوشی کا حکم دیتا ہے، تو آپ اپنے اور دوسروں کے ان تمام گناہوں کی پردہ پوشی کریں جو بندے اور اس کے رب کے درمیان ہوں۔ اس طرح انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کی دنیا اور آخرت کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب چھپائے گا۔ اب اچھے طریقے سے جان لیں کہ کھلے عام گناہ کرنا سب سے بڑے گناہوں میں سے ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور نیک مومنوں کے حق کو ہلکا سمجھنا شامل ہے، اور اس میں عناد بھی شامل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کو ہلکا کرنے کے مترادف ہے۔ تو اے ستیر کے بندو، اچھے طریقے سے جان لو کہ گناہوں کی پردہ پوشی میں بے عزتی سے سلامتی ہے، لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہونے سے سلامتی ہے، سزا پانے سے سلامتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت ہے جو ہر چھپے اور کھلے کو جانتا ہے۔ تو جان لیں اللہ تعالیٰ اکرم الاکرمین ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ تو اگر گناہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ہو تو وہ العفو ہے، اور معافی اس کو سزا دینے سے زیادہ پسند ہے۔ جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں پردہ پوشی کرے، اس کو آخرت میں بھی رسوائی سے بچا لیتا ہے۔ تو اے الستیر کے بندو، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، کیونکہ اس نے تمہاری پردہ پوشی اسی لیے کی ہے تاکہ وہ تمہیں بخش دے اور تمہیں رسوائی سے بچا لے۔ اس لیے توبہ میں جلدی کرو، کیونکہ آپ کا رب غفور ہے، وہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، وہ شکور ہے، وہ تو برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے اور پھر ان کا کئی گنا اجر دیتا ہے۔ تو اے الستیر کے بندو، تمام کھلے چھپے گناہوں سے اجتناب کرو۔ پھر جب آپ کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی پردہ پوشی کرے، تو آپ بھی اپنی پردہ پوشی کرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جلد توبہ کرو۔ یقیناً وہ نہایت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اے الستیر کے بندو، رذائل کے تمام دروازوں سے اجتناب کرو، اور فساد اور گمراہی کی تمام مجالس سے بچ کر رہو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو اور غافل لوگوں کی صحبت سے بچو۔ اپنے رب الحفیظ سے دعا کرو کہ وہ آپ کی پوشیدہ باتوں کی حفاظت کرے
ہم سب کو رسوائی سے بچائے، ہماری گھبراہٹوں میں ہمیں امن دے، اور دنیا اور آخرت میں ہمارے عیوب کی پردہ پوشی کرو، اور دنیا اور آخرت میں ہمارے عیوب کی پردہ پوشی کرے۔ تو اے ستیر کے بندو، اللہ کے بندوں کی پردہ پوشی کرو۔ یہی خلق ہے جو الستیر نام سے پیدا ہوتا ہے، کہ بندہ بھی بندوں کے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، ان کو رسوا کرنے سے بچتا ہے، ان کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے نہ پڑیں۔ ابو برزہ اسلمی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی زبان سے، اور حال یہ ہے کہ ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوا، اپنی زبان سے مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کے عیوب کے پیچھے نہ پڑو، اس لیے کہ جو ان کے عیوب کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑے گا، اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے پڑے گا اسے اسی کے گھر میں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ تو جب بندہ پہچان لیتا ہے کہ اس کا رب الستیر ہے، وہ اپنے اوپر غصہ کرتا ہے، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتا ہے، اور اپنے گناہوں میں توبہ کرنے پر جلدی کرتا ہے، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ اس کا معبود عظیم ہے اور وہ اس کی عبادت کا کبھی بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس نام الستیر کے بارے میں بندے کا حصہ یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کی ہر ایسی چیز سے حفاظت کرے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو غضبناک کرنے والی ہو، اور جب وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اپنے نفس کی پردہ پوشی کرے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے تو وہ اپنے نفس کو رسوا نہ کرے۔ اسی طرح وہ لوگوں کے عیوب کی بھی پردہ پوشی کرے اور انہیں رسوا نہ کرے، ان کی پردہ پوشی کرے، انہیں خیرخواہی کے ساتھ نصیحت کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حلیم ہے، وہ حلم اور حلم والوں سے محبت کرتا ہے، وہ نہایت حیا والا ہے، وہ حیا اور اہل حیا کو پسند کرتا ہے، وہ ستیر ہے، پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بندے اپنے اندر یہ خلق پیدا کریں، دوسروں کی پردہ پوشی کریں۔ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ پردہ پوشی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اے ستیر کے بندو، کھلے عام نافرمانی اور فحاشی کے کام کرنے سے بچو، ایسے کاموں کو پسند بھی نہ کرو۔ اگر آپ ایسے کاموں کو لوگوں میں پھیلاؤ گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سزا کے مستحق بن جاؤ گے۔ رب العزت نے فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بلا شبہ جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے، بلا شبہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو اے ستیر کے بندو، اپنے نفس سے بھی حیا کرو، لوگوں سے بھی حیا کرو، فرشتوں سے بھی حیا کرو، اور سب سے بڑھ کر اپنے رب الستیر سے حیا کرو کہ جس نے آپ کو پیدا کیا، آپ کو رزق دیا، آپ کو ہدایت دی۔ تو جس طرح آپ اپنے بدن کی پردہ پوشی لباس سے کرتے ہو، ایسے ہی اپنے باطن کی پردہ پوشی ایمان، تقوی اور حسن اخلاق سے کرو۔ اس طرح جہالت علم سے چھپ جائے گی، بے وقوفی حلم سے چھپ جائے گی، اور برائی بھلائی سے چھپ جائے گی۔ تو جب آپ جان لو کہ آپ کا رب الستیر ہے جو ہماری دنیا
اور آخرت میں پردہ پوشی کرتا ہے، تو آپ کثرت سے الستیر کی حمد بیان کرو، اس کا شکر ادا کرو، اس کی عبادت کو لازم پکڑو، اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کرو اور اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ تو اے ستیر کے بندو، جان لو کہ آپ اللہ کے بندے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، لیکن جب آپ توبہ نہیں کرتے تو بالآخر وہ آپ کے پردے کو اٹھا دیتا ہے اور لوگوں کے سامنے آپ کو رسوا کر دیتا ہے۔ پھر بھی اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اس سے توبہ کر لیں اور اس سے حیا کریں۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحیی ہے، وہ حیا اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے۔ پھر جب آپ حیا نہیں کرتے اور آپ اپنے رب سے توبہ نہیں کرتے تو آپ کے اوپر سے پردہ بھی ویسے ہی اٹھ جاتا ہے جیسا کہ آپ سے حیا اٹھ جاتی ہے۔ تو اے ستیر کے بندو، جان لو بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے، اس طرح بندے اور لوگوں کے درمیان بھی ایک پردہ ہوتا ہے۔ پھر جب بندہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان کے پردے کو اٹھا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور بندوں کے درمیان کے پردے کو اٹھا دیتا ہے، اور یہ اس کو پہلی تنبیہ ہوتی ہے تاکہ وہ توبہ کر لے۔ پھر بھی جب وہ توبہ نہیں کرتا تو بندے کی رسوائی میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے رب سے حیا کرے اور دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچنے کے لیے کوشش کرے۔ تو اے ستیر کے بندو، جان لو آپ کا رب جو آپ کی پردہ پوشی کر رہا ہے وہ آپ کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے، آپ کی ہر نافرمانی اور ہر گناہ کو خوب جاننے والا ہے، آپ کے ہر جھوٹ اور ہر گناہ کو خوب جاننے والا ہے۔ وہ قیامت کے دن آپ سے پورا حساب لے گا۔ اس لیے خلوت کے گناہوں سے بھی بچیں، کیونکہ وہ ہلاک کر دینے والے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ آپ چھپے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج اگر آپ کی پردہ پوشی کی ہوئی ہے تو وہ رب کسی بھی وقت آپ کا پردہ اٹھا سکتا ہے اور آپ کو رسوا کر سکتا ہے، لیکن تب بھی اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے رب کی طرف توبہ کر لیں، اس کی طرف لوٹ جائیں، مزید رسوائی سے بچ جائیں اور دنیا اور آخرت کی فلاح پا لیں۔ یا اللہ، تو ہمیں ہر حال میں دیکھنے والا ہے، تو ہماری ہر اطاعت اور نافرمانی کے کام کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ آپ ہی کے ہاتھ میں ہماری پیشانی کے بال ہیں۔ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں ہمیں ہر خیر کا حصہ نصیب فرمائیں، ہمارے رزق کو کشادہ کریں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، ہماری تمام خطاؤں کی پردہ پوشی فرما دیں، ہمیں دوسروں کے عیوب کو ڈھانپنے والا، ان کی پردہ پوشی کرنے والا بنا دیں، اس کی توفیق عطا فرما دیں۔ یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوبصورت نام ہے الرفیق، نرمی کرنے والا دوست۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عظیم ناموں میں سے ایک نام الرفیق ہے۔ یہ نام قرآن مجید میں نہیں آیا، سنت رسول سے ثابت ہے۔ الرفیق وہ ہے جو نرمی کرتا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ یہود میں سے چند لوگوں نے نبی کریم کے پاس آنے کی اجازت چاہی۔ جب آئے تو کہنے لگے السلام علیکم۔ میں نے جواب میں یوں کہا بل علیکم السلام واللعنہ، بلکہ تم پر موت آئے اور لعنت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ، ان اللہ رفیق، بے شک اللہ تعالی رفیق ہے، نرمی کرتا ہے، یحب الرفق، ہر کام میں، یحب الرفق فی الامر کلہ، ہر کام میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، کیا آپ نے ان کا کہنا نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا میں نے بھی تو جواب دے دیا ہے، وعلیکم، اور تم پر بھی۔ سید عائشہ ہی کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نرمی اور خوش خلقی پسند کرتا ہے اور خود بھی نرم ہے، اور نرمی پر وہ کچھ دیتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا،
اور نہ کسی اور چیز پر دیتا ہے۔ تو الرفیق وہ ہے جو نرمی کو پسند کرتا ہے، جو نرمی کی وجہ سے وہ کچھ عطا کرتا ہے جو ترش مزاجی اور سختی پر عطا نہیں کرتا، جو نرمی عطا کرنے والا ہے۔ رفق سے مراد ہے نرمی، سہولت اور معاملات میں آسانی۔ یہ عنف یعنی سختی، سنگ دلی اور تشدد کی ضد ہے۔ الرفیق رفق سے ماخوذ ہے، اس میں تدرج پائی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی الرفیق ہے، وہ اپنی قضاء و قدر میں بھی الرفیق ہے، اپنی تقدیر میں بھی، اپنے افعال میں بھی، اپنے احکامات میں بھی، حکم دینے میں بھی الرفیق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے دین اور اپنی شریعت میں بھی نرمی کرتے ہیں۔ اس کے افعال سب کے سب اس کی نرمی پر مبنی ہیں۔ ہر ایک چیز میں تدریج ہے، ہر ایک چیز اس کی حکمت کے مطابق واقع ہوتی ہے، اور نرمی کے فائدے ہیں۔ جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے اسے زینت دیتی ہے۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ، جب کسی چیز میں نرمی ہوتی ہے تو اس کی زینت ہو جاتی ہے۔ ولا ینزع من شیء الا شانہ، اور جب نرمی نکل جائے تو عیب ہو جاتا ہے۔ سیدنا جریر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یحرم الرفق یحرم الخیر، جو شخص نرمی سے محروم ہے وہ بھلائی سے محروم ہے۔ حافظ ابن قیم کا قول ہے، اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے، نرمی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، انہیں اپنی مہربانی سے، ان کی خواہش سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ انسانوں میں سب سے زیادہ نرمی کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سیدنا انس سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک دیہاتی آیا اور مسجد میں پیشاب کرنے کھڑا ہو گیا۔ تو اصحاب رسول نے فرمایا، ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ رسول اللہ نے فرمایا، اس کو مت روکو، اس کو چھوڑ دو۔ صحابہ نے اس کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ اس نے پیشاب کر لیا۔ پھر رسول اللہ نے اس کو بلوایا اور فرمایا، مسجد میں پیشاب اور کوئی گندگی وغیرہ کرنا مناسب نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر اور قرأت قرآن کے لیے بنائی ہیں۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک بدو کھڑا ہو کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا تو لوگ اس پر جھپٹنے لگے۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اس کے پیشاب پر پانی کا بھرا ہوا ڈول یا کچھ کم بھرا ہوا ڈول بہا دو، کیونکہ تم نرمی کے لیے بھیجے گئے ہو، سختی کے لیے نہیں۔ یہ دین پورے کا پورا نرمی پر مبنی ہے، یہ آسانیوں کا دین ہے، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کرنے والوں کے امام تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم الرفیق کے ذریعے اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس نام کے ذریعے اس کی عبادت کیسے کریں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کریں، اس کی تعظیم کریں، اس کی حمد بیان کریں، کیونکہ اس کی تخلیق، اس کی شریعت، اس کی قدرت، اس کی رافت اور رحمت میں اس کے بندوں کے لیے اس کی نرمی کے آثار نظر آتے ہیں۔ وہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، پھر بھی ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ اس کی نرمی کے آثار میں سے ہے
کہ وہ اپنے نافرمان بندوں کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ اگر وہ چاہتا تو انہیں جلد سزا دے دیتا، لیکن اس نے ان پر نرمی فرمائی اور انہیں مہلت دی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جتنے نام ہیں جو حسن خلق کا تقاضا کرتے ہیں، انہی میں سے ایک یہ نام ہے، اور اس نام کا تقاضا ہے کہ بندے اپنے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نرمی پا کر انسانوں سے نرمی کریں، انہیں مہلت دیں، انہیں جلد سزا نہ دیں، اس کا شکر ادا کریں، اس کی حمد اور ثنا بیان کریں کہ اس نے ہمیں اس کامل حکمتوں والے اور آسان دین کی طرف ہدایت دی۔ یہ ایسا دین ہے جو پورے کا پورا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مہربانی اور نرمی ہے، جس کے ہر حکم میں بندوں کا فائدہ ہے۔ اس نام کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے مزاج کے اندر بھی نرمی کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے، یہاں تک کہ دشمنوں کے ساتھ بھی نرمی کی جائے، تاکہ ہم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہو جائے۔ سب سے زیادہ گھر والے اور رشتہ دار حق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ نرمی کی جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی گھر والوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو انہیں نرمی عطا کر دیتا ہے۔ نرمی معافی پانے کا ذریعہ ہے۔ لوگوں سے درگزر کریں، جو سختی کا رویہ اختیار کریں ان سے بھی نرمی کا رویہ اختیار کریں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ نرمی کا یہ مطلب نہیں کہ سستی کی جائے اور کام کا موقع ہی ضائع کر دیا جائے۔ پسندیدہ یہ ہے کہ جلدی بھی نہ کی جائے اور سستی بھی نہ کی جائے، غصہ بھی نہ کیا جائے اور کام کا وقت بھی ضائع نہ کیا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کے معاملے میں بندوں کو جلدی کرنی چاہیے۔ اے رفیق کے بندو، حرص رکھو کہ تم اپنے تمام معاملات میں نرمی اختیار کرو، عجلت اور جلد بازی سے بچنے کی کوشش کرو، غصے اور تکلف سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ عجلت شیطان کی طرف سے ہے اور نرمی رحمان کی صفت ہے اور اہل ایمان کا طریقہ ہے۔ تو اے رفیق کے بندو، اپنے اوپر نرمی کرو اور اپنے اوپر ان چیزوں کا بوجھ نہ لادو جن کی تم میں طاقت نہیں۔ اپنے آپ کو ان چیزوں کا مکلف نہ بناؤ جن کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم نہیں دیا، اور اتنے اعمال کرنے کی کوشش نہ کرو جن کا بوجھ آپ نہ اٹھا سکو، اور کبھی سنت سے بدعت، شدت اور تکلیف کی طرف نہ نکلو۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسم رفیق میں سے بندے کا حصہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ پر نرمی کرے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں لگائے رکھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے بچے، اپنے آپ کو اپنی طاقت سے بڑھ کر کاموں کا مکلف نہ بنائے، اور یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے میں، نیکی کا حکم دینے میں، برائی سے روکنے میں، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں نرمی کو اپنا طریقہ بنائے، تاکہ وہ لوگوں کے دلوں میں اس کرم، رحمت اور حلم کے ذریعے گھر بنا سکے اور ان پر اپنے اچھے اخلاق کا اثر ڈال سکے، تاکہ اس کا کسی کام کا حکم دینا، کسی کام سے روکنا ان کے دلوں پر اثر کرے، اور اس طرح وہ لوگوں کے لیے خیر کے راستے پر چلنے میں معاون بن جائے۔ تو اے رفیق کے بندو، آپ پر لازم ہے کہ آپ تمام معاملات میں اپنے ساتھ، تمام مخلوق کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، حیوانوں کے ساتھ، خاص طور پر اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ نرمی اختیار کریں۔ جب بندہ یہ جان لیتا ہے کہ اس کا رب الرفیق ہے، تو اس کا دل اپنے رب کی قضاء و قدر اور اس کی شریعت
اور تمام احکامات پر مطمئن ہو جاتا ہے، اور اس کے دل میں ایمان کا درخت جڑ پکڑ لیتا ہے، اور اس کے اخلاق میں احسان پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے رب کی بہترین عبادت کرتا ہے اور اپنے رب کی جنت اور رضامندی پانے کا مستحق بن جاتا ہے۔ وہ پہچان لیتا ہے کہ اس کا رب الرفیق ہے، تو وہ اپنے نفس کی نگہبانی کرتا ہے اور مراقبے کی حالت میں رہتا ہے۔ وہ اپنے ہر چھوٹے بڑے قول اور فعل پر اپنا حساب کتاب کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا رب قریب ہے، الرقیب ہے، الرفیق ہے، اللطیف ہے، جس سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اے رفیق کے بندو، اچھے طریقے سے جان لو، جب آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ نرمی اختیار کریں گے جو آپ کو گالی دے یا تکلیف پہنچائے یا آپ کے ساتھ دشمنی کرے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے اس کے شر کو روک دیں گے اور ہر وقت اس کے مقابلے میں آپ کی مدد کریں گے۔ رب العزت نے فرمایا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب کل خوان کفور۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدافعت کرتا ہے جو ایمان لائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے خیانت کار اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ تو حقیقی رفیق وہ ہے جو اپنے اوپر نرمی کرتا ہے اور دوسروں پر بھی نرمی کرتا ہے۔ جو اس سے کاٹے وہ اس سے جوڑتا ہے، جو اس سے روکے وہ اسے عطا کرتا ہے، جو اس پر ظلم کرے وہ اس کو معاف کرتا ہے، اور جو اس کے ساتھ برا سلوک کرے وہ اس کے ساتھ حسن معاملہ کرتا ہے۔ جو شخص جان لیتا ہے کہ اس کا رب الرفیق ہے اور وہ اس کو ہر حال میں دیکھتا اور سنتا ہے اور اس پر نرمی کرتا ہے اور اس کے تمام حالات سے واقف ہے، اس کی وجہ سے اس کے دل میں اپنے رب کے لیے حیا، محبت، امید اور خوف پیدا ہوتا ہے، اور وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے اوامر کی پابندی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اے رفیق کے بندو، اپنے تمام معاملات اور معاشرت میں نرمی اختیار کریں، اپنے اندر نرمی کا خلق پیدا کریں، اپنے والدین کے ساتھ نرمی اختیار کریں، کیونکہ وہی تو آپ کے وجود میں آنے کا سبب ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اگر آپ کے پاس ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان دونوں کو اف تک نہ کہیں اور نہ ہی ان کو جھڑکیں اور ان سے عزت والی بات کریں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے تواضع کا بازو رحم دلی سے جھکائے رکھو اور کہو، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ تو اے رفیق کے بندو، اگر آپ حاکم ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنی رعایا کے ساتھ نرمی کریں، ان میں سے جو نیکی کرنے والا ہو اس کے ساتھ احسان کریں، ان میں سے جو برائی کرنے والا ہو اس سے درگزر کریں، ان کو حق کا حکم دیں، حق پر عمل کرنے کی ترغیب دلا کر، اور ان کو ان کی دنیا اور آخرت کے نفع کا باعث بننے والے کاموں میں مشغول بن کر ہاتھوں سے پکڑ کر دنیا اور آخرت کی سعادت کی طرف لے جائیں۔ تو اے رفیق کے بندو، اگر آپ معلم ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے طلبہ کے ساتھ نرمی اختیار کریں، انہیں علم کی، عمل کی، حسن ادب کی اور حسن اخلاق کی رغبت دلائیں۔ رب العزت نے فرمایا، وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، بلکہ رب والے ہو جاؤ اس وجہ سے جو تم کتاب سکھاتے تھے اور اس وجہ سے جو تم پڑھتے تھے۔ تو اے رفیق کے بندو، اگر آپ داعی اللہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس اسم کریم کے بارے میں آپ کا حصہ یہ ہے کہ آپ جس کو نیکی کا حکم دیں اس کے ساتھ نرمی اختیار کریں، جس کو برائی سے روکیں اس سے نرمی اختیار کریں، اور سارے ہی معاملات میں نرمی اختیار کریں۔ اگر آپ
کسی سرکاری محکمے میں کام کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے آپ اپنے ماتحت کام کرنے والوں کے ساتھ نرمی اختیار کریں، ان کو ان کی طاقت سے بڑھ کر کام نہ دیں، وہ اچھا کام کریں تو ان کے شکر گزار ہوں، اگر ان سے غلطی ہو جائے تو ان کے ساتھ نرمی اختیار کریں، ان کی اعلیٰ امور کی طرف رہنمائی کریں، اور آپ اپنے قول و فعل میں تضاد نہ رکھیں، جیسا کہ ان سے توقع رکھتے ہیں ویسا ہی خود بھی کریں۔ تو اے رفیق کے بندو، ہر انسان پر نرمی کرو، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، ہر حیوان پر نرمی کریں۔ اگر آپ نرمی کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں گے۔ اگر آپ اپنے کسی بھائی کو اس حال میں دیکھیں کہ وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو تو اس کو بھلائی کی طرف لے جانے کے لیے محبت سے اس کا ہاتھ پکڑ لیں، کیونکہ اسے شیطان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیوں پر جری کر دیا ہے اور اس کو شہوات اور گناہوں کے اندھیروں میں غرق کر دیا ہے۔ آپ اس کے ساتھ نرمی اختیار کریں، اس کو برا بھلا نہ کہیں، اس کو محبت کے ساتھ خیر کی طرف بلائیں، اور اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو ایسی تمام نافرمانیوں سے اپنی عافیت میں رکھا ہے۔ جب آپ پر حالات تنگ ہو جائیں، جب آپ کے دروازے بند ہو جائیں تو آپ اس الرفیق الرحیم کا دروازہ کھٹکھٹائیں جو تمام معاملات کو آسان کر سکتا ہے اور ہر بند دروازے کو کھولنے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ ہمارا رب الرفیق ہے، وہ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ ہمارا دین نرم اور آسان ہے، ہمارے نبی نرمی کرنے والوں کے امام ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر نرمی کا خلق پیدا کریں، اپنے سارے معاملات میں نرمی اختیار کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے مزاج میں نرمی پیدا فرما دے اور ہمیں ہر معاملے میں نرمی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ، آپ پر رفیق ہیں، آپ سے استدعا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حالات پر نرمی فرمائیں، ہمیں تمام معاملات میں نرمی اور حلم کا رزق عطا فرمائیں۔ آپ ہمارے اور عجلت اور شدت کے درمیان دوری پیدا کر دیں۔ یا اللہ، ہمارے تمام امور کو ہمارے لیے آسان فرما دیں۔ یقیناً آپ سب پر غالب نہایت رحم والے ہیں۔ یا اللہ، ہم پر رحم فرما، جب تک ہم زمین کے اوپر ہیں تب بھی ہم پر نرمی فرما، جب ہم زمین کے نیچے ہوں گے تب بھی ہمارے اوپر نرمی فرمانا، جس دن ہم آپ کے سامنے پیش ہوں گے اس دن بھی ہم پر نرمی فرمائیے گا۔ یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوبصورت نام ہے الحلیم، بردبار، تحمل والا، دور اندیش۔ سعدی رحمہ اللہ نے کہا، الحلیم وہ ہے جو اپنی مخلوق پر ظاہری اور باطنی نعمتیں تمام کرتا ہے، انہیں اس کا انعام دیتا ہے۔ ان کی نافرمانیوں کے ساتھ اور پھسل جانے کے باوجود وہ نافرمانوں کی نافرمانی کے مقابلے میں تحمل سے کام لیتا ہے اور انہیں مہلت دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کریں اور رجوع کریں۔ وہ حلیم ہے جو اپنے بندوں کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ وہ ان کے گناہوں اور نافرمانیوں کے باوجود ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بندے کفر کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، لیکن وہ ان کے ساتھ تحمل سے پیش آتا ہے، پھر انہیں مہلت دیتا ہے، ڈھیل اور مواقع دیتا ہے۔ وہ انہیں اتنی ڈھیل دیتا ہے، اتنی مہلت دیتا ہے کہ وہ اپنے اعمال پر نظر ثانی کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں اور ایمان کے راستے پر لوٹ آئیں۔ وہ الحلیم ہے جو گناہ گاروں کے گناہوں کو دیکھتا ہے اور پھر بھی انہیں سانس لینے کے لیے آکسیجن دیتا ہے، کھانے پینے کے لیے پھل دیتا ہے، انہیں خوشبوئیں دیتا ہے، رنگ دیتا ہے، رشتوں کی محبت دیتا ہے، پھر بھی ان کی آنکھیں دیکھتی رہتی ہیں، پھر بھی ان کے کان سنتے رہتے ہیں، ان کے اعضاء درست کام کرتے رہتے ہیں اور انہیں لوٹ آنے کے مواقع دیتا ہے۔ یہ نام قرآن مجید میں 11 مرتبہ آیا ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا، بڑا بردبار ہے۔ اس کا حلم بے علمی کے ساتھ نہیں کہ وہ جانتا ہی نہ ہو کہ اس کے بندوں نے
کیا عمل کیا ہے، بلکہ وہ نگاہوں کی خیانت اور سینوں کی چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں حلیم غفور ہے، جب وہ اپنے بندوں کو کفر کرتے اور نافرمانی کرتے دیکھتا ہے تو وہ تحمل اختیار کرتا ہے، انہیں ایک وقت تک مہلت دیتا ہے، جلدی نہیں کرتا، اور وہ ستر پوشی کرتا ہے، مغفرت فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں اس صفت حلیم کا ذکر الغفور کے ساتھ کثرت سے آیا ہے۔ الحلیم وہ ہے جو بڑا قدردان ہے، اپنے بندے کے تھوڑے عمل کے عوض کثیر اجر عطا فرماتا ہے۔ اس نے فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان بے حد بردبار ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا علم، قدرت، عظمت اور اختیار رکھنے کے باوجود حلم کی صفت سے متصف ہے۔ الحلیم وہ ہے جو اعمال سیئہ کے کفارے میں دیر کرتا ہے اور دیر تک اصلاح کی مہلت عطا فرماتا ہے۔ الحلیم وہ ہے جو غائب اور حاضر تمام اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے۔ الحلیم وہ ہے جو کسی عمل خیر کو ضائع نہیں کرتا۔ الحلیم وہ ہے جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، جو سب پر غالب ہے۔ الحلیم وہ ہے جو اعمال کو قبول فرماتا ہے، ان کو بڑھاتا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی یا کوئی چیز بھی تکلیف برداشت کرنے والی جو اسے کسی چیز کو سن کر ہوئی ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے زیادہ نہیں ہے۔ لوگ اس کے لیے اولاد ٹھہراتے ہیں اور وہ انہیں تندرستی دیتا ہے، بلکہ انہیں روزی بھی دیتا ہے۔ یہ اس کا حلم ہے کہ اس نے گڑھے والے کافروں کو بھی موقع دیا، جنہوں نے آگ کے بڑے بڑے الاؤ تیار کیے، ان کے اوپر گرم تیل ڈالا، پھر ابلتے ہوئے تیل کے اندر مومنوں کو ڈالا تاکہ وہ کفر کی طرف لوٹ جائیں۔ ان کے بارے میں رب العزت نے فرمایا قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے گڑھے والے، یعنی وہ اتنے برے لوگ تھے کہ انہوں نے مومنوں کو ایذائیں دیں، ان کو آگ میں ڈالا، لیکن پھر بھی ان کے لیے توبہ کا دروازہ، استغفار کا دروازہ کھلا رکھا۔ اس نے فرمایا یقیناً جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ستایا، بعد میں اس سے توبہ بھی نہ کی، یعنی اگر وہ توبہ کر لیتے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی عافیت اور رحمت میں لے جاتا، لیکن اگر انہوں نے توبہ نہیں کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلانے کی سزا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں آپ اس کے حلم کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کے کرم کو دیکھو، اس کی سخاوت کو دیکھو کہ جو لوگ اس کے دوستوں کو قتل کرنے والے وہ انہیں توبہ اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ یہ اس کا حلم ہے کہ وہ گناہوں اور نافرمانیوں کے باوجود آسمان کو زمین پر گر جانے سے اور زمین کو اپنے محور و مرکز کو چھوڑ دینے سے روکے ہوئے ہے۔ حدیث میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت کا تذکرہ ملتا ہے کہ کس طرح وہ اپنے بندوں کو سال یا سال تک مہلت دیتا ہے اور فرماتا ہے اے رات کے گناہ گار دن کو پلٹ آؤ، اور اے دن کے گناہ گار رات کو پلٹ آؤ تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ وہ غلطیوں سے درگزر کرتا ہے، وہ تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے میرے بندے کے دل میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی خیر ہے تو اللہ تعالیٰ اس خیر کی وجہ سے اسے لے آتا ہے، اسے سدا ہی آگ کا مسافر نہیں بناتا۔ وہ تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن اس نے دنیا کی زندگی کو گزارنے کے لیے ایک طریقہ کار دیا ہے۔ آج اگر وہ آپ کو مہلت دے رہا ہے تو قیامت کے دن اس کی رحمت نہیں ہوگی، قیامت کے دن وہ آپ کے اعمال کے بدلے پکڑ لے گا۔ اس کا حلم اپنے بندوں اور ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے عمل کی ضرورت نہیں، اس کے سوا ہر ایک اپنے اچھے انجام کے لیے ذاتی طور پر اس کا محتاج ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس نام کے ذریعے اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے الحلیم کے ذریعے اس کی عبادت کیسے کریں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نافرمان بندوں کے ساتھ حلم کا معاملہ کرتا ہے، ان کے گناہوں پر جلد سزا نہیں دیتا تاکہ وہ توبہ کر لیں، اس لیے وہ یہ حق رکھتا ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اس سے حیا کی جائے،
جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے، اس کی وجہ سے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے انس پیدا ہوتا ہے اور بندہ اس کی اطاعت میں جلدی کرتا ہے اور اس کی نافرمانی کو چھوڑ دیتا ہے۔ الحلیم پر یقین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کے دروازے کھل جاتے ہیں، بندہ مایوس نہیں ہوتا، وہ گناہوں سے توبہ اور رجوع کرنے میں جلدی کرتا ہے، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا کو صرف اسی لیے مؤخر کرتے ہیں تاکہ بندہ توبہ اور رجوع کر لے۔ الحلیم پر یقین کی وجہ سے اس کے غضب کا خوف بھی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جب غضبناک ہوتا ہے تو اس کے غضب کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہرتی، وہ اپنی قوت اور قدرت سے حلم کا معاملہ کرتا ہے، وہ اس پر مجبور نہیں کرتا، وہ صرف اسی پر غضبناک ہوتا ہے جو رحمت کا مستحق نہیں ہوتا اور جس کے حق میں حلم صحیح نہیں ہوتا، پھر بھی وہ عذاب سے پہلے مہلت اور کافی وقت دیتا ہے تاکہ اس کے بندے توبہ کر لیں اور ہدایت پا جائیں۔ لیکن جب وہ مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو پھر اپنے رب کے غضب سے بچ نہیں پاتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ حلیم ہے، اپنے حلیم بندوں سے محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بندے بھی بردباری کی روش اختیار کریں۔ بندے کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بھی حلم کا کریم خلق اپنائے اور بندوں سے درگزر کا معاملہ کرے۔ الحلیم سے گناہوں کی مغفرت اور اعمال کی اصلاح کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کے نام الحلیم کے وسیلے سے دعا کرنی ہے۔ سیدنا ابن عباس نے بیان کیا، رسول اللہ حالت پریشانی میں یہ دعا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہ تعالیٰ صاحب عظمت اور بردبار کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور عرش عظیم کا رب ہے۔ اس دعا کو کر کے دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل سے ہر غم کو دور کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔